بول کر شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، کمزور روایات کا سہارا لے کر شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، غلط فہمیاں، اور بعض اوقات صحیح بات کو غلط رنگ دے کر فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ بات صحیح ہوتی ہے لیکن اس کو غلط رنگ دے دیا جاتا ہے۔ بات تو بالکل درست ہوتی ہے، کسی بھی بات کو کوئی آدمی غلط رنگ دے سکتا ہے۔ لوگوں نے، غلط رنگ دینے والوں نے قرآن کی کئی ساری باتوں کو غلط رنگ دے دیا، اور غلط رنگ دینے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کو غلط رنگ دے دیا، فتنے میں مبتلا کیا۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ اس بارے میں ذخیرہ احادیث میں 4 قسم کی روایات ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں اول من اسلم کون ہے؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کون ہے؟ ذخیرہ احادیث میں 4 قسم کی روایات ہیں۔ نمبر 1 سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، اول من اسلم، کہ وہ سب سے پہلے اسلام لائیں۔ نمبر 2 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے ترمذی کے اندر، کہ سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ 3667 نمبر ہے ترمذی میں روایت۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے روایت کہ سب سے پہلے اسلام وہ لائے، وہ بھی ترمذی کے اندر روایت ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ نمبر 4 زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی روایات ہیں کہ سب سے پہلے اسلام وہ لائے۔ ہمارے سامنے 4 قسم کی روایات آ گئی۔ اب دیکھیں اہل سنت کس طرح صحابہ اہل بیت دونوں سے محبت رکھتے ہیں، سب سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا امتیاز ہے کہ صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت، صحابہ کا بھی احترام، اہل بیت کا بھی احترام۔ ہمارے سامنے 4 قسم کی روایات آ گئی، ہم نے کسی روایت کو بھی چھوڑا نہیں ہے، چاروں کو ہم نے قبول کیا، چاروں کو ہم نے تسلیم کیا۔ چاروں کو تسلیم کر کے ہم نے یہ بات کی کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور وہ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اب یہ ترتیب اس انداز سے کسی حدیث میں نہیں ہے، ان چاروں روایات کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ نتیجہ نکالا، اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نکالا جائے گا تو ان میں سے کسی روایت کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم نے کسی روایت کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو روایت تھی ہم اس کو چھوڑ دیتے اور ہم یہ کہتے کہ نہیں صدیق اکبر ہی سب سے پہلے اسلام لائے، نہیں۔ تو سب روایات کو ہم نے قبول کیا، انتہائی اعتدال پر مبنی ہے یہ موقف۔ اس پر مرزے نے کیا کیا؟ شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی کہ اہل سنت نے یہ جو ترتیب بنائی ہوئی ہے، مرزے نے کہا یہ ترتیب جعلی ہے، یہ ترتیب جعلی ہے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور مرزا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لائے تھے، یہ مرزا کہہ رہے ہیں، باقی بعد میں اسلام لائے تھے۔ حضرت مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور مرزا نے ساتھ یہ بات بھی کی کہ انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے اہل سنت نے، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا کرنے کے لیے ترتیب بنائی ہے، ان کے مقام کو کم کرنے کے لیے ترتیب بنائی ہے، یعنی ان کے ساتھ ایک قسم کی عداوت انہوں نے ظاہر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو نیچا کرنے کے لیے یہ ترتیب بنا لی۔ اس نے ترمذی سے وہ روایت سنائی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث نمبر بھی اس نے بتا دیا، حدیث نمبر بھی بتا دیا، اور 3735 3735 نمبر حدیث ہے ترمذی کے اندر۔ اب دیکھیں نوجوان جب
پہلے تو اس نے چونکہ نمبر سکرین پر ڈسپلے کرا دیا، کئی تو چیک ہی نہیں کریں گے حدیث۔ اگر کوئی چیک کرے گا حوالہ تو زیادہ سے زیادہ وہی حدیث کھول کر دیکھ لے گا ترمذی کی، اس حدیث میں واقعتاً یہی لکھا ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں۔ وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا، وہ واقعی یہ سمجھے گا کہ حدیث میں تو یہی ہے، مولویوں نے ہمیں غلط پٹی پڑھائی ہے۔ ترمذی کی وہ جو روایت تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لائے، مرزے نے آج تک وہ روایت بیان ہی نہیں کی، آدھی بات کر کے اس نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی، نوجوانوں کے سامنے وہی روایت رکھ دی۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جس ترمذی سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پڑھ رہا ہے، اسی ترمذی میں کچھ نمبر پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی تو روایت موجود تھی، وہ بھی تو پیش کرنی چاہیے تھی، لیکن آج تک وہ روایت سرے سے سنائی نہیں ہے۔ ایک یک طرفہ روایت سنا کر پھر اس کی بنیاد پر اس نے سارا فتنہ کھڑا کیا اور شکوک و شبہات پھیلائے۔ پھر اس نے سوالات کھڑے کیے، کہتا ہے کہ دیکھو انہوں نے ترتیب یہ بنائی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نیچا کرنے کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو اس کا جملہ ہے کیا یہ سچ ہے؟ در حقیقت فتنہ تو اس نے پھیلایا کہ ایک روایت چھپا لی، ایک روایت چھوڑ دی، سرے سے سنا ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے تو کوئی روایت نہیں چھوڑی، ہم نے تو چاروں روایات کو لیا ہے۔ خیر، پھر ایک سوال اٹھاتا ہے، کہتا ہے میرا بڑا زبردست سوال ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں مردوں میں تو 3 کیٹاگریاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، مردوں میں ابو بکر، بچوں میں علی، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ۔ تو یہ کیٹاگریاں عورتوں میں کیوں نہیں بنائی انہوں نے؟ ان سے یہ پوچھو کہ بچیوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جیسے بچوں میں تو ہم نے بنائی ہوئی ہے ترتیب، تو بچیوں کی ترتیب بھی تو بتاؤ نا، بچیوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ کہتے ہیں مولویوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ جواب کیوں نہیں ہے؟ ہمارے سامنے 4 قسم کی روایات تھیں، ان 4 روایات کا تقاضا تھا کہ یہ ترتیب بنانی ہی پڑے گی۔ اگر کسی بچی کے متعلق کوئی روایت موجود ہے پورے ذخیرہ حدیث میں، کسی بچی کے متعلق کہ فلاں بچی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اگر ایسی کوئی روایت ہوتی تو ہم وہاں بھی ترتیب بنا دیتے۔